اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ کتاب تعلیم احکام میں آج کا ہمارا دوسرا درس اور دوسرا سبق اجتہاد اور تقلید کے بارے میں ہے۔ پہلا درس ہمارا تقلید کی تعریف اور مجتہد کسے کہتے ہیں، تقلید کس کی کرنی چاہیے اور اس کے اندر کیا شرائط ہونے چاہیے، کن شرائط کے ساتھ ہم مجتہد کی تقلید کریں گے، مجتہد کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ہم نے سب اس میں بیان کیے ہیں۔ آج ہم دوسرا سبق شروع کرتے ہیں اور وہ اجتہاد اور تقلید کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، مجتہد اور عالم کو پہچاننے کے طریقے۔ ہم مجتہد یا عالم کو کیسے پہچانیں گے یہ جاننا ہے۔ یعنی یہ بات آپ کے ذہن میں جب آپ نے مجتہد یا عالم کی بات کو درس میں دیکھا اور پڑھا تو آپ کو یہ دماغ میں بات آئی ہوگی کہ مجتہد کو یا عالم کو کیسے پہچانیں کہ یہ عالم ہے یا مجتہد ہے۔ ہم نے بھی اس کو خلاصتاً بیان کیا تھا، لیکن آج درس کے اعتبار سے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تو الف کیا ہے؟ الف یعنی نمبر 1، مجتہد کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں؟ الف نمبر 1، الف یعنی نمبر 1 یعنی انسان خود یقین حاصل کرے، انسان خود یقین حاصل کر لے کہ فلاں صاحب مجتہد ہے، اچھی طرح جان لے کہ وہ عالم ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت ہو کہ وہ اس کام کو انجام دے سکے، یعنی وہ یہ سمجھ سکے، جان سکے کہ فلاں مجتہد ہے یا فلاں عالم ہے۔ یعنی اس کے اندر پہچاننے کی، جاننے کی، سمجھنے کی قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ کس کے اندر؟ خود انسان جو تقلید کرنا چاہتا ہے، جو مقلد ہے، اس کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت ہو کہ وہ پہچان سکے کہ فلاں مجتہد عالم ہے۔ جی بے یعنی نمبر 2 ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ مجتہد یا عالم کو پہچاننے کی خود اس کے اندر صلاحیت ہو، قابلیت ہو۔ دوسرا بے یعنی 2 ایسے عادل علماء جو ایک مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد اور عالم ہونے کی تصدیق کریں۔ بے میں کیا ہے؟ 2 علماء عادل، ایسے علماء عادل کہ جو کسی مجتہد یا عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ جانتے ہوں، ان کے اندر ایک قابلیت ہو کہ وہ کسی مجتہد یا عالم کے عالم یا مجتہد ہونے کی تصدیق کر سکیں، کہ 2 علماء تصدیق کریں کہ فلاں صاحب عالم ہے اور مجتہد ہے۔ جیم یعنی 3، کچھ ایسے اہل علم حضرات جو مجتہد اور عالم کو پہچان سکتے ہوں اور ان کے کہنے سے اطمینان بھی حاصل ہو جائے، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں۔ یہ ایسے اہل علم افراد جو اہل علم ہیں، کچھ ایسے افراد ہوں جو اہل علم ہوں، علماء ہوں، اور وہ اس بات کو کہیں کہ فلاں انسان مجتہد یا عالم ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کسی مجتہد یا عالم کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں، کتنے طریقے ہیں، تو آپ کو یہ بتانے ہیں۔ کیا بتانے ہیں؟ کہ نمبر 1، انسان خود یقین حاصل کر لے، خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ سمجھ سکے کہ فلاں شخص مجتہد ہے اور عالم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ خود یقین حاصل کرے، یعنی وہ خود ایسا صاحب علم ہو
کہ مجتہد اور عالم کو باقاعدہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، سمجھ سکے. دوسرے دو ایسے عادل علماء جو ایک مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد اور عالم ہونے کی تصدیق کریں کہ ہاں یہ شخص مجتہد اور عالم ہے، وہ بھی عالم ہی ہے، علماء میں سے ہیں وہ دونوں، اور عادل بھی ہیں. نمبر 3، کچھ ایسے اہل علم حضرات یعنی علماء، کوئی کمیٹی اس بارے میں مثلا ایک لجنہ، جو مجتہد اور عالم کو پہچان سکتے ہوں اور ان کے کہنے سے اطمینان بھی حاصل ہو جائے، کسی کے مجتہد عالم ہونے کی تصدیق کریں، وہ کہے کہ فلاں مجتہد عالم ہے. ان تینوں چیزوں میں جو بتائی ہیں، تینوں میں خود جو پہچان رہا ہے یا جو تصدیق کر رہا ہے خود اس کا عالم ہونا شرط ہے. تینوں میں دیکھیں آپ، تینوں شرطوں میں کیا بتایا ہے کہ وہ خود اتنی صلاحیت رکھتے ہوں یا وہ خود اہل علم ہوں اور اتنے اہل علم ہوں کہ وہ سمجھ سکتے ہوں مجتہد اور عالم کو، چاہے وہ کمیٹی ہو علماء کی یا دو عادل علماء ہوں، دو عادل عالم ہوں، یا خود انسان جو ہے مثلا وہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، خود عالم، ایسا عالم ہو، وہ خود ایسا صاحب علم ہو. بات واضح ہوئی؟ تو یہ تھے مجتہد اور عالم کو پہچاننے کے طریقے. انہیں یاد کرنا کچھ مشکل ہے آپ کے لیے؟ 3 باتیں جو بتائی ہیں یاد ہو جائیں گی. نمبر 2، یہ نمبر 1 تھا مجتہد اور عالم کو پہچاننے کے طریقے، اس میں 3 چیزیں بتائی، الف ب ج. اب نمبر 2، مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنے کے طریقے، یعنی یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ مجتہد کا کیا فتویٰ ہے اس مسئلے میں، اس بارے میں مجتہد کیا فتویٰ دیتا ہے ہمارا، تو اسے کیسے پتہ لگائیں، کیسے سمجھیں. اس میں بھی انہوں نے الف ب ج تو نہیں بنایا، لیکن جی. نمبر 1، خود مجتہد سے سنیں، یعنی انسان مجتہد کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا مجتہد سے سوال کیا ہے کہ اس مسئلے میں کیا کروں، مجتہد نے جواب یہ دیا ہے تو اس نے خود اپنے کانوں سے سن لیا ہے. یا مجتہد کلاس لے رہے تھے، درس پر دے رہے تھے کسی طلباء کو، طلاب کو درس دے رہے تھے، تو مجتہد نے مثلا اس میں بیان کیا اپنا فتویٰ، اپنا نظریہ کسی خاص مسئلے کے بارے میں، تو ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ بھائی ہاں مجتہد عالم یہ بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کسی مجتہد کے فتوے کو سمجھنے، جاننے، پہچاننے کے لیے یا معلوم کرنے کے لیے؟ خود مجتہد سے سنیں. نمبر 2، 2 عادل افراد سے سنیں، 2 عادل افراد سے سنیں. نمبر 3، ایک قابل اطمینان اور سچے انسان سے سنیں. مجتہد کے رسالے عملیہ میں دیکھیں. صحیح؟ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4. صحیح؟ 4 چیزیں یہ ہو گئی. یعنی مجتہد کے فتوے کو جاننے کے لیے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ خود مجتہد سے سنیں، دوسرا طریقہ 2 عادل افراد سے سنیں، تیسرا طریقہ ایک قابل اطمینان اور سچے انسان سے سنیں. یعنی ایک بھی ہے تو وہ قابل اطمینان ہونا چاہیے، اس کی بات ہمیں اعتبار اور بھروسہ ہونا چاہیے، جھوٹا نہ ہو. نمبر 4، مجتہد کے رسالے عملیہ میں دیکھیں. توضیح المسائل جو ہے، جو آپ دیکھتے ہیں توضیح المسائل میں آپ مجتہد کے فتوے کو دیکھیں لکھا ہوا تو ٹھیک ہے. نمبر 3، اگر مجتہد عالم کا کسی مسئلے میں فتویٰ موجود نہ ہو تو مقلد کسی دوسرے مجتہد کی طرف جو اس مسئلے میں صاحب فتویٰ ہے رجوع کر سکتا ہے. اگر آپ کے مجتہد کا، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، فتویٰ نہیں ہے کسی ایک مسئلے میں، کوئی حکم نہیں ہے، تو آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہو جس کا اس میں فتویٰ موجود ہے. جیسے بھی مشکل. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس مجتہد کی طرف رجوع کرے وہ دوسروں سے عالم ہو. یعنی اب آپ جو اس مسئلے میں رجوع کر رہے ہو دوسرے کی طرف، وہ مجتہد دوسروں سے عالم ہو. عالم. نمبر 4، عالم یعنی
سب سے زیادہ جاننے والا۔ نمبر 4، اگر مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں بدل جائے تو مکلف کے لیے ضروری ہے کہ نئے فتوے کے مطابق عمل کرے اور گزشتہ فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مجتہد کا ایک فتویٰ کسی بارے میں تھا، صحیح، اب اس کا آج فتویٰ بدل گیا اسی مجتہد کا، تو جو ان کے مقلد ہیں انہیں چاہیے کہ آج کے فتوے پر عمل کریں جو آج فتویٰ ہے، جو بعد کا فتویٰ ہے۔ جو پہلے والا تھا اس پر عمل نہیں کریں گے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، جن مسائل سے عام طور پر ایک مکلف کو سابقہ پڑتا رہتا ہے ان کا جاننا ہر مکلف پر واجب ہے۔ یعنی جو مسائل روزانہ انسان کو پیش آتے ہیں، نماز کے، وضو کے، تیمم کے، حتیٰ روزہ مثلا اور دیگر چیزیں روزانہ کبھی پیش آ سکتی ہیں انسان کی زندگی میں، اکثر آتے ہیں، صحیح۔ روزہ روز تو نہیں رکھا جاتا، رمضان رکھا جاتا ہے، ہر سال آتا ہے، اس کے مسائل یا اور دیگر جو مسائل جو روزانہ پیش آتے ہیں ان کا جاننا ہر مکلف پر یعنی بالغ و عاقل پر ضروری ہے، واجب ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔